اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے انٹرپرینیورشپ پہ۔ ایک آخری نشست میں چاہتا ہوں ایک کلوزنگ قسم کی ہم گفتگو کر کے پھر اس ٹاپک سے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ باتیں ہم نے کہی، ہم نے یعنی شروع سے بھی بات کی کہ جی کیا آپ کے پاس ان بلٹ کون سی چیزیں ہونی چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کے سکلز کیا ہونے چاہیے، آپ کے باقی معاملات کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے۔ پھر آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، آپ کے پاس مارکیٹ کا انالیسز ہونا چاہیے، لرننگ آن دی گو کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ کئی چیزوں کی ہم نے بات کی ہے، کچھ اسپیسیفک سکلز کی بھی ہم نے بات کی ہے، اور کچھ ہم نے جنرل سکلز کی بھی بات کی ہے کہ جی یہ بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ اور دو تین باتیں آخری جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آئی تھنک جب ہم کہتے ہیں نا یہ ہماری عادت ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، کریٹیکل ہے، فلاں ہے، اور کوشش کے باوجود میں اس سے نکل نہیں پاتا بعض اوقات، لیکن میں کریکٹ کر لوں اپنے آپ کو۔ اٹس ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ، لیکن سبھی چیزیں بہت سی امپورٹنٹ ہیں، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اپنا فوکس شارپ رکھنا چاہیے، یعنی اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ انٹرپرینیور ہیں تو آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں الجھائیں۔ دیکھیے، ملٹی ٹاسکنگ آج کل بڑا ایک پسندیدہ ایک فقرہ ہے کہ جی میں ملٹی ٹاسکر ہوں، میں تو ملٹی ٹاسکنگ کر لیتا ہوں، میں یوں بھی کر لیتا ہوں، میں فلاں بھی کر لیتا ہوں، میں یوں بھی کر لیتا ہوں۔ ملٹی ٹاسکنگ کے خلاف بھی اب بہت کچھ لکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کو ایکچولی نقصان دیتی ہے، آپ کا کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، یا ادھورے رہ جاتے ہیں یا ان کی کوالٹی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنا فوکس شارپ رکھنا چاہیے، ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نئے انٹرپرینیورس کے لیے اٹ وڈ بی لیتھل اگر وہ 2-3 بزنسز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے، تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ جو بھی انٹرپرائز ہے، یہ انٹرپرائز کی نیچر میں شامل ہے کہ جو بھی انٹرپرائز ہے وہ ایک خاص عرصے تک آپ کی انڈیوائیڈڈ اٹینشن مانگتا ہے، آپ کا مکمل فوکس مانگتا ہے، آپ کی 100% کمٹمنٹ مانگتا ہے، آپ کا 100% آپ کا جو ٹائم ہے وہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا میں ادھر بھی ذرا کچھ کر لوں گا، میں ادھر بھی کچھ کر لوں گا، میں 3 چیزیں شروع کر کے دیکھ لیتا ہوں، کوئی تو چلی جائے گی۔ تو وہ عین ممکن ہے تینوں نہ چلیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں کر لیجئے، اس کو کسی سٹیج پہ لے آئیے۔ پھر آپ سیریل انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ ضرور بنیے، چونکہ سیریل انٹرپرینور بھی آج کل ایک ٹرم ہے جو پاپولر چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ بزنس کیا، لیکن اگر آپ ان کی جتنے لوگوں کی بھی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایک وقت میں 3 بزنسز نہیں کیے۔ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا، ایک انٹرپرائز شروع کیا، اس کو انہوں نے ایک سرٹن سٹیج تک پہنچایا، اس کے بعد انہوں نے اس کے ایک بڑے اچھے پروفٹ پہ بیچ دیا، جو پھر امریکہ کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کچھ کام شروع کر لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو بڑا اچھا طریقے سے بنا لیا، پھر انہوں نے اس کو بھی بیچ دیا، اور پھر ایک تیسرا کام شروع کر لیا۔ یہ سیریل انٹرپرینورز ان کو کہا جا رہا ہے آج کل، یعنی وہ ایک کر کے کئی بزنسز شروع کر چکے ہیں۔ اور جو ملٹیپل بزنسز میں انوالوڈ ہیں لوگ بڑے کم ہیں، وہ بڑے گروپس ہیں بیسیکلی جو انوالوڈ ہیں، کہ یہ فلاں گروپ ہے، اور یہ گروپ یہ ٹیکسٹائل میں بھی ہے جی، یہ انرجی میں بھی ہے جی، یہ پاکستان میں بھی ہیں، اسی طرح سے ہیں۔ جو بڑے گروپس ہیں وہ گروپس ہیں، وہ ایک وقت میں 6 طرح کے بزنسز میں، 10 طرح کے بزنسز میں انوالوڈ ہیں۔ انہوں نے کچھ شوگر فیکٹری مل بھی لگا لی ہے، انہوں نے ٹیکسٹائل میں بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک گلاس بنانے کی فیکٹری بھی لگا لی ہے، انہوں نے کچھ اور بھی شروع کر لیا ہے، اور بڑے ڈائیورس قسم کے پلیٹ فارمز انہوں نے بنائے ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ ہیں کہ ان کی ایک فائنینشیل کیپیبلٹی ہے، اور ان کی ایک انٹرپرینیوریل کیپیبلٹی ہے، اور ان کے پاس ریسورس ہے، اینڈ دے ہیو دی کیپیبلٹی آف ہائرنگ دی بیسٹ کائنڈ آف پیپل فرام اینی ویئر۔ اور بنیادی طور پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو مینیج کرتے ہیں، تو ان کی مینجمنٹ کی ایبلٹی، یعنی ٹیم کی مینجمنٹ کی ایبلٹی ان کی بہت اچھی ہے چونکہ۔ اور یہ کئی گروپس میں آپ کو نام دوں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گروپ کے ایک گروپ کے کتنے بزنسز ہیں۔
اینی وے، تو ملٹی ٹاسکنگ از پروہیبٹیڈ فار اینی نیو انٹرپرینیور. ملٹی ٹاسکنگ از سیریسلی پروہیبٹیڈ. ایک کام کیجیے، اسی پہ توجہ دیجیے، اسی کو کسی سٹیج پہ لے کے جائیے، اس کے بعد کچھ کیجیے اس سے آگے. پاکستان میں بزنس بیچنے خریدنے کا رواج اس طرح سے نہیں ہے. یہ بھی سٹوری یو ایس کی ہے بنیادی طور پہ. آپ یہ دیکھیے نا کہ جو ہاٹ میل تھی، ہاٹ میل بنیادی طور پر انڈیا سے بنی تھی، سبیر بھاٹیہ نے بنائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کسی زمانے میں نے پڑھا تھا کہ $400 ملین میں انہوں نے مائکروسافٹ کو بیچ دی. اور پھر مائکروسافٹ نے ہاٹ میل کو بہت کچھ چلایا. اب انہوں نے بھی ہاٹ میل نہیں نام یوز کرتے، وہ آؤٹ لک پہ چلے گئے ہیں. ان صاحب نے، جو بھاٹیہ صاحب تھے، انہوں نے ہاٹ میل کے بعد جب وہ بیچ دی اور ان کو پیسے مل گئے تو انہوں نے آرزو کے نام سے ایک سملر ایک اور وینچر کیا، ایک نیا انٹرپرائز کیا جو نہیں چلا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی کسی نام سے کیا، وہ بھی نہیں چلا. تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کا ہر انٹرپرائز سکسیزفل ہوتا چلا جائے گا، لیکن وہ بعد کی بات. پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک انٹرپرائز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹل دی ٹائم یو بیکم اے گروپ، جو اگلے کئی سال لگیں گے آپ کو، اور پھر آپ ملٹیپل بزنسز میں جائیے، پھر آپ کی کیپیبلٹی ہوگی تو چلے جائیے گا پھر اس کو. دوسری بات آج کی نشست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل نیٹ ورکنگ اچھی چیز ہے. اگر آپ کے بزنس کی ڈیمانڈ ہے فار ایگزامپل، اور یہ ہر بزنس کی ڈیمانڈ ہے، یعنی آپ ریٹیل کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی ڈیجیٹل اسپیس میں کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اور طرح کا کچھ کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ میں ہیں، سروسز آفر کر رہے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ ایک اچھی چیز ہے. اور سوشل نیٹ ورکنگ سے مراد یہی ہے کہ آپ جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں ان پہ ایکٹیو ہوں، وہاں پہ اپنے کانٹیکٹس، اپنے کنیکشن بنائیے. آپ فزیکلی بھی کچھ اس طرح سے لوگوں سے ملتے رہیے تاکہ آپ کے ایک نیٹ ورکنگ ہو، اور اس میں آپ اپنی چیزوں کو انٹروڈیوس کر سکیں. پھر تو آپ کے کسٹمرز کی تعداد میں جلدی اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ اچھی مارکیٹنگ کر پائیں گے، ان کی اچھی پروموشن کر پائیں گے چیزوں کی. اور ایک اس کا بینیفٹ یہ ہے. دوسرا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے آئیڈیاز ملیں گے. جو آپ کی نیٹ ورکنگ کا جو حلقہ ہے، وہ آپ کو آپ کے بارے میں، آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں، آپ کی ایفرٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو کامنٹ کرے گا. چاہے وہ پلان کر کے آپ کو ایڈوائز نہیں کریں گے، لیکن بیسکلی ان کے کامنٹ سے یو نیڈ ٹو پک اپ کہ فیڈ بیک کیا ہے، اور اس فیڈ بیک کی روشنی میں آپ اپنے لیے مختلف چیزیں ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ اپنے راستے ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ اپنی چیزوں کو اگر کہیں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کر سکتے ہیں. اپنی اسٹریٹجی کو ٹویک کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی نظر آ سکتی ہے کہ اچھا یہ میں نے ابھی اس سائٹ پہ نہیں کیا تھا، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ کام ہے، اس کو کر کے ساتھ میں کر لیا جائے. تو اس لیے نیٹ ورکنگ اچھی امپورٹنٹ چیز ہے. تو دوسری میری عرض یہ ہے، ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اس کو کرنا چاہیے. ایک آخری جو بات آج کی نشست کی میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے پیسے کا نہ ہونا یہ میرا سینگ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، کہ پیسے کا نہ ہونا آزمائش ہے، اور پیسے کا زیادہ ہونا اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے. چونکہ پیسے کے نہ ہونے میں تو حسرتیں رہ جائیں گی. وہ اشفاق احمد مرحوم نے ایک ڈائلاگ تھا ان کے ایک ڈرامے کا کہ امیر آدمی اگر چاہے تو بڑی تیزی سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ غریب آدمی کو تو اس کی حسرتیں ہی اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی. وہ تو چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اس کی تو مٹیریل خواہشات ہی بیچارے کی پوری نہیں ہوتی، تو وہ اسپریچول فیلڈ میں کہاں سے قدم رکھے گا. لیکن ایک شخص جس کی مٹیریل نیڈز آلریڈی پوری ہو چکی ہیں، اس کے لیے اسپریچول ایریا میں جانا نسبتاً آسان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب لوگ چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کے لیے آسان ہے اگر وہ کوشش کریں. دیکھیں نا، ہم بدھا کی ایگزامپل لیتے ہیں تو بدھا واز اے پرنس. He had everything material that he could actually think of, and even beyond what he could think of actually. But he went to self-actualization, جو میسلو کی ہائرارکی کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق. تو اصل بات یہی ہے کہ جن لوگوں کی یہ والی نیڈس، جو بیسک نیڈس ہیں نا، یہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، ان کے لیے ایک سیلف ایکچولائزیشن پہ جانا یا اسپریچول ایریا میں جانا نسبتاً آسان ہے اگر وہ کوشش کریں تو. لیکن جن لوگوں کی یہی پوری نہیں ہے
تو ہیرارکی تو ہے ہی اسی بنیاد پہ بنی ہے کہ پہلے بیسک نیڈز ہوں گی، سوشل نیڈز ہوں گی، سائیکلوجیکل نیڈز ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، پھر آپ کہیں جا کے اس کے سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ پہنچیں گے۔ ڈائریکٹ پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہ ریئلٹی ہے، وہ کامن نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس کا کچھ اور طریقہ کار ہے اگر ہے تو۔ کہنے سے مراد یہ ہے، جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ پیسے کے آنے سے اللہ کرے آپ بڑی کامیابی آپ کو ملے، جلدی ملے، اور آپ کی توقع سے زیادہ ملے، اور آپ اچھے، یعنی آپ کی انکم، بیسکلی تو واٹ یو آر لوکنگ فار از انکم ایکچولی، کہ آپ کا کاروبار چل گیا تو اب آپ جو بھی کاروبار آپ کا ہے اب آپ کو پیسے آنے لگ گئے، اور وہ آپ کی توقع سے کچھ زیادہ آنے لگ گئے، تو کیا کریں گے اب پھر؟ یہ اب آپ کا آؤٹ لک ہے کہ کیا کریں گے اب آپ اس کے ساتھ، اپنے لیے کیا کریں گے، آپ کی اگر فیملی ہے اس کے لیے کیا کریں گے، نہیں بھی ہے تو آ جائے گی فیملی آپ کی، اس کے لیے کیا کریں گے، اور لوگوں کے لیے کیا کریں گے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، 2-3 درخواستیں ہیں اس بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کا حصہ رکھیے اس میں۔ دیکھیے یہ بڑا آسان ہے، بے شمار، بلکہ میجورٹی آف دی انٹرپرائزز یہ کر بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں دیتے، اجرت پوری نہیں دیتے، کارنر کٹنگ کرتے ہیں، یعنی جتنے آپ کی مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز ہیں کوئی پورے پیسے نہیں دیتا، یعنی جو گورنمنٹ کی منیمم ویج ہے وہ بھی نہیں دیتے، اس سے کم دیتے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی آپ ان کی سوشل سیکیورٹی کا پے کریں تاکہ ان کو ہیلتھ کور مل سکے، وہ نہیں پے کرتے۔ وہ ای او بی آئی میں اگر ان کی کنٹریبیوشن جانی ہے وہ نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس 1000 ملازم کام کرتا ہے تو وہ 100 لوگوں کو رجسٹر کرواتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 100 ملازمین ہیں، وہ باقی 900 کو یا ٹیمپریری رکھتے ہیں، پرماننٹ ہی نہیں کرتے، یا اگر پرماننٹ ہوتے بھی ہیں تو ان کو وہ اس طرح سے ان کو شامل ہی نہیں کرتے لسٹ کے اندر۔ اس میں سارے شامل ہیں، اس میں یعنی ڈپارٹمنٹس بھی شامل ہیں گورنمنٹ کے، اس میں انٹرپرینیورز بھی شامل ہیں، اور سارے مل جل کے انہوں نے یہ میدان گرم کیا ہوا ہے، اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اس طرح سے، اور زیادتی، یہ اس میں مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ اس زیادتی کا حصہ نہ بنیں۔ دیکھیے نا، وہ چند پیسے جو آپ لوگوں کو دے دیں گے اس سے آپ کی دولت میں کمی نہیں ہوگی، آئی کین ایشور یو دیٹ ایکچولی۔ میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں تو کہہ دے ہی نہیں سکتا نا فتویٰ کوئی، لیکن میں آپ کو ایک بالکل ہیومن بات بتا رہا ہوں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن، اٹس اباؤٹ ہیومینٹی بیسکلی۔ اور ہیومینٹی میں جو ہم رات دن دیکھتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ ان کو اپنا جو ان کا بنتا ہے وہ ضرور دے دیجئے، اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیجئے، اس سے کم مت دیجئے، تو لوگوں کا حصہ ضرور رکھیے اس میں کچھ اپنے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور میں وہ والے فائدے نہیں گنواؤں گا کہ آپ کو فلاں ملے گا، یوں ہو جائے گا، 70 گنا مل جائے گا، میں ان فائدوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو سب سے بڑا فائدہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں رکھتے ہیں تو ہماری سوچ اچھی رہتی ہے، اور ہمارے معاملہ ٹھیک رہتے ہیں، ہماری طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا، اور ہم ہر روز کام کرنے کے بعد ہمارے ذہن پہ یہ بوجھ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کا حق مار کے اس کا حق مار کے، چاہے ہم اس کو ڈینائی کر دیں ذہنی طور پہ، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے جو بھی ان کے بنتے ہیں معاملات ان کو ضرور دیجئے، اور اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیجئے، لوگوں کا حصہ رکھیے اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے چلائیے، یعنی دونوں باتیں غلط ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں لیکن آپ کی فیملی اچھے حال میں نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے بڑے پیسے ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کو شو نہیں کرتے اور ان کو نہیں دیتے، جو بھی آپ کی سوچ ہے، اور وہ بیچارے ترس رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے ان کو بیسک پوری ضرورتیں بھی ان کی نہیں ہو رہی، اور آپ کے پاس بڑے حالات آپ کے اپنے ذاتی بڑے اچھے ہیں، آپ مزے کر رہے ہیں، آپ باہر سے کھا پی لیتے ہیں، آپ ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، گھر والوں کو یہ بتا کے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں رات دن بزنس کے لیے مارا ساری دنیا میں پھرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے بزنس کرنا؟ آپ ان کو تقریر کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ کچھ بھی نہیں دیتے،
یا اتنا کم دیتے ہیں کہ بس ان کی سانس ہی چلتی ہے، یہ نامناسب ہے. اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف یور فیملی تو یور فیملی ڈزنٹ سپورٹ یو ان دیٹ وے. تو پھر آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے یا جو آپ کی فیملی ہے بیسکلی، اگر آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو آپ اور زندگی میں کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ سب سے پہلا حق تو انہی کا بنتا ہے نا آپ کے اوپر. تو اس لیے ان کو اچھے حال میں رکھیے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ کل کو یہی لوگ ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو کل کو آپ کے بچوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. وہ جو آپ سے یہ سیکھیں گے وہ کل کو وہی کریں گے. اور اگر وہ آپ سے یہ سیکھیں گے کہ گھر والوں کو تو کچھ ادھر ادھر ہی کر رکھنا ہے اور اپنے حالات بڑے اچھے رکھنے ہیں، خود برانڈڈ کپڑے بھی پہننے ہیں اور گھومنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے، اور روز آ کے ایک ہی تقریر کرنی ہے کہ بس میں بڑا مصروف ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ سارا دن گھر پڑے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک اسکول جاتے ہو تمہیں سے اسکول کا کام نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں مناسب بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک حال میں رکھیں. اگر آپ اپنے بارے میں بڑے ایکسٹراویگنٹ ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے، نہایت سٹنجی ہیں، مائزر ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بھی اچھے حال میں رکھیے. جو اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی رکھیے. اور کوشش کیجئے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ، اب میں نے تین جہتیں آپ سے بات کی ہیں نا. اگر اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، آپ کا کاروبار چل گیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے پاس اچھے پیسے آ رہے ہیں اور مستقل آ رہے ہیں، تو ایک حق لوگوں کا ہے، ایک حق آپ کی فیملی کا ہے. آپ چاہیں تو پہلے رکھ لیجئے فیملی کا حق، کہ پہلے خواہش ہیں، پہلے آپ کی فیملی ہے، پھر دوسرے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک حق ہے، اور تیسرے آپ خود ہیں، آپ کا بھی ایک حق ہے. آپ کو بھی آپ کا حق ملنا چاہیے. اور آپ کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اچھے کپڑے پہنا دیں، اچھا کھانا کھلا دیں، بلکہ آپ کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، گرو کریں، اس پہ انویسٹ کریں، اپنے آپ پہ انویسٹ کریں اپنی گروتھ کے لیے. اور پھر آپ چیزوں کو انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم نے یہ ایک مختصر نشست میں یہ ہم نے کچھ باتیں کہی ہیں جو بیسکلی ایک کلوزنگ ہے. میں ایک بہت ہی ایک مختصر سا سم اپ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بہرحال یہ طے ہے کہ انٹرپرینیورشپ ایک بڑی احسن چیز ہے، اور آلدو ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل اگر آپ بات کریں گے تو ورکر زیادہ ہیں، انٹرپرینیور کم ہیں. لیکن اگر ان ٹرمز آف اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں گے تو وہ تو 100% انٹرپرینیورز کی مرہون منت ہے. سو دی انٹرپرینیورشپ از اے گریٹ تھنگ، اور جو یہ کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے. اور لیکن اس کو کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں کچھ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے، اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اسکلز کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اپنے ٹولز کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اپنا پلان بنانا چاہیے، پھر اس پلان کو ریلیجسلی فالو کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لائیو رکھنا چاہیے، اپنی اسٹریٹجی کو لائیو رکھنا چاہیے، چیزوں میں ڈائنامک رہنا چاہیے، لرننگ آن دی گو رکھنی چاہیے، انالیسز، آبزرویشن سارا کچھ کرنا چاہیے. اور فائنلی میں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کا حق لوگوں کو ملنا چاہیے، فیملی کا حق فیملی کو ملنا چاہیے، اور آپ کا حق آپ کو ملنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑے اچھے حال میں رکھے، اللہ پاک آپ کے فیصلوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.